ہم عمومی طور پر جو شریعت مطہرہ میں ٹرمینالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، للہیت اور خشیت الہی کا مہینہ ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ مہینہ ہمارے لیے یہ میسج دیتا ہے، جس طرح حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسی غم گساری ہے کہ جس میں ہر مومن کی خواہش ہے کہ میں دوسرے مسلمان کے کام آؤں۔ اس غرض سے ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مخیر حضرات، جنرس لوگ، سخی حضرات، صاحب ثروت لوگ، دولت مند لوگ، جہاں پہ وہ اہتمام کرتے ہیں لوگوں کو راشن دینے کا، لوگوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کا، لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کے بندوبست کرنے کا، وہیں پہ ہمیں عام میڈیوکر فیملیز یا لو مڈل کلاس کے لوگ، حتیٰ کہ نیچے طبقے بھی، یعنی جو لوگ جن کو ہم مالی اعتبار سے بیکورڈ لوگ کہتے ہیں، ان کی بھی بسا اوقات خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی ایسی نیکی مالی لحاظ سے ہو جائے کہ ہم بھی غم گساری کی اس گھڑی میں اپنے کسی بھائی، اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کی معاونت میں ہم بھی ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہم عمومی طور پر جو شریعت مطہرہ میں ٹرمینالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس اصطلاح کو انفاق فی سبیل اللہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا ہے کہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ آداب ہیں، اور ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تیسرے سپارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات اور اس کے لیے ہر طرح کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر بڑھاپا بھی اس کے اوپر آئے، ولہ ذریۃ ضعفاء کمزور اس کی اولاد ہوں، فاصابہا اعصار فیہ نار اور ایک ایسا بگولا تیز ہوا کا آئے جس میں آگ بھی ہو، فاحترقت اور وہ باغ کو جلا کے رکھ دے، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے؟ تو ریشنل اپروچ رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ایسا میری جائیداد، پراپرٹی، باغ، کھیت اور کھلیان کے ساتھ ایسا ہو، کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا۔ جس طرح ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، تو پھر یقینی بات ہے ہمیں غور کرنا چاہیے آخر غلطی کہاں پہ ہوتی ہے۔ کیا ہم انفاق کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے جس وجہ سے ہم یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ یقینی بات ہے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اسی تیسرے سپارے کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلت بیان فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسی مثال ہے کمثل حبۃ جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل وہ دانہ جو 7 سٹے اگاتا ہے، پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر سٹے میں 100 دانہ، 7 سٹے ہر سٹے میں 100 دانہ، یہ 700 ہو گئے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 2 گنا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس سے بھی بڑھا دے، وہ رب کی مرضی ہے، اس کے پاس رحمت کے ثواب کے خزانے ہیں۔ انسان جتنی نیکیاں کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا۔
محترم ناظرین، اب دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس خرچ کے حوالے سے تربیت ہماری کیسی فرمائی. فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد، جب بھی کوئی صبح ہوتی ہے، الا وملکان ینزلان، اللہ کے دو فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. وہ نازل ہو کے وہ کیا کرتے ہیں؟ ینزلان، دونوں نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ وہ شخص جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے، خلفا، اس کو مزید مال و دولت دے، اس کو مزید دولت سے نواز دے، تیرے رستے میں وہ مزید خرچ کرے. اور ساتھ ہی دوسری دعا بھی ہے جو بد دعا کے زمرے میں ہے، کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ وہ شخص جو تیرے رستے میں مال کو روک کر رکھتا ہے، اے اللہ جو فقراء، مساکین، نادار لوگوں کے حوالے سے مال کو روک کر رکھتا ہے، تلفا، اس کے مال کو تلف کر دے. یہ ہیں وہ بدقسمتی سے وہ مسائل جس کا ہم بدقسمتی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خرچ کے آداب بھی بتائے ہیں. آداب کیسے بتائے؟ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. سورہ فرقان ہے اور اس کی 67 نمبر آیت ہے، والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اس کے درمیان میانہ روی والا رستہ اختیار کرتے ہیں. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ کریم نے کمال کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا ہے. فرمایا آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، خرچ کا ارادہ رکھتے ہو، ادب سیکھو. آتی ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہیں کرنی. یاد رکھنا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے دوسری آیت میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھیے. کہ a person goes on to collect his wealth، وہ کیا کرتا ہے؟ جاری رکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ دولت اکٹھی کرتا رہے، اور وہ اپنے جتنے بھی جمع پونجی ہیں اپنی جیب میں ڈالتا رہے. یہ سمبولک شخص کی مثال دی ہے. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، فزیکلی کوئی بھی ہاتھ اپنا گردن سے نہیں باندھتا، کوئی بھی اپنا ہاتھ گردن سے نہیں باندھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنی دولت کو جمع کرتا رہے گا. اور یہی بات کہی گئی کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہیں باندھنا. لا تبسطھا کل البسط، نہ ہی اتنا کھول دینا ہے کہ آپ خود اپنا جو ہے وہ اپنا مال سارا ختم کر بیٹھیں. کل کلا آپ کو ضرورت پڑے گی، تقعد ملوما محسورا، کہیں آپ کو ملامت نہ اٹھانی پڑ جائے. محترم ناظرین، آداب سیکھنے چاہیے. ان آداب میں ہمیں کیا اور چیز کیا ملتی ہے؟ جہاں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے ادب ہے، وہاں پہ ساتھ یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں پسندیدہ ترین چیز خرچ کرنی ہے. اس آیت کے حوالے سے جو چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مال ہے وہ بیروحا نامی باغ ہے. اور یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے، نماز پڑھ کے آپ ان کے باغ میں جاتے، تر و تازہ کھجوریں کھاتے اور اپنی طبیعت کو جو ہے وہ فرحت بخشتے. آپ نے فرمایا میرے صحابی آیت تیرے سامنے ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو تقسیم کر دیا، اپنے چچاؤں اور تایوں کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، صرف نیکی لینے کی خاطر. حالانکہ ان کے اوپر وہ کوئی فرضی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن صرف نیکی لینے کی خاطر یہ کام کیا. اور ادب کیا ہے خرچ کے حوالے سے؟ کبھی احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینی. اللہ رب العالمین
قرآن میں فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی کو اچھی بات کہہ دینا اور کسی کے لیے بخشش طلب کرنا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کی پیروی آپ تکلیف کر کے احسان دے کے کرتے ہیں، بعد میں اس کی سفید پوشی کو مارتے ہیں، اس کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ اس کے لیے کوئی اچھی بات ویسے ہی کہہ دیں، اس کے لیے بخشش طلب کر دیں، بھلا کہہ دیں اس کو، لیکن احسان نہ جتلائیں۔ مثال دی، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کیونکہ اس وقت تمہاری مثال اس ریاکار شخص کی طرح ہوتی ہے جو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کسی باہر جگہ پہ ایک پتھر پڑا ہے، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اصابہ وابل، تیز بارش آتی ہے، فترکہ صلدا، اور تیز بارش آ کر جس طرح اس پتھر کو صاف دھو دیتی ہے، ترکہ صلدا، جس طرح یہ صاف ہو جاتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والے کا عمل بھی، نامہ اعمال بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینی، بہتر سے بہتر مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔